بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، آج 17 مارچ 2021 بمطابق 4 شعبان 1442 ہجری بروز بدھ کا دن سعودی عرب کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف۔ سب سے پہلے نئے قانون کے مطابق آپ لوگوں کے پوچھے گئے سوالات اور ان کے جواب۔ سعودی عرب میں نیا قانون 14 مارچ سے نافذ ہو گیا ہے، جس میں ورک ایگریمنٹ بنیادی شرط ہے۔ نئے قانون میں اقامہ اور اس کی فیس کے حوالے سے غیر ملکیوں نے وزارت افرادی قوت کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوالات کیے ہیں۔ ایک شخص نے وزارت افرادی قوت کے شعبہ کسٹمر کیئر کے ٹویٹر پر ملازمت کے نئے معاہدے کے حوالے سے پوچھا ہے کہ اب کارکن کا اقامہ اور اس پر عائد فیس یعنی مقابل المالی کی ادائیگی کس کے ذمہ ہوگی۔ وزارت افرادی قوت نے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ محنت کے قانون کی شق نمبر 40 کے تحت آجر یعنی کفیل یا کمپنی اس امر کا ذمہ دار ہے کہ وہ کارکن کے اقامہ کی فیس اور اس حوالے سے عائد جرمانے ادا کرے۔ فائنل ایگزٹ کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا اقامہ 6 ماہ سے ایکسپائر ہے اور میں خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ پر جانا چاہتا ہوں۔ جوازات کی جانب سے کہا گیا کہ خروج نہائی کے لیے لازمی ہے کہ اقامہ کارآمد ہو، تو اس کے بعد ہی خروج نہائی یا خروج عہدہ لگایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے اقامہ انتہائی اہم ہے۔ اگر اقامہ ایکسپائر ہو جائے تو تمام معاملات سیز کر دیے جاتے ہیں، جس کے بعد بینک اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا ہے اور نہ دیگر معاملات انجام دیے جا سکتے ہیں۔ قانون کے مطابق اگر کسی غیر ملکی کارکن کے اقامہ کی مدت ختم ہوئے 3 دن ہو چکے ہوں، اس صورت میں اس پر 500 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ دوسرے برس بھی اگر اقامہ ایکسپائر ہو تو اس پر 1000 ریال جرمانہ عائد ہوتا ہے، جبکہ تیسری بار تجدید میں تاخیر پر غیر ملکی کارکن کو سعودی عرب سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ خروج عہدہ کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرے پاسپورٹ کی مدت 60 دن ہے، کیا 50 دن کا خروج عہدہ حاصل کر سکتا ہوں؟ جوازات کا کہنا تھا کہ بیرون مملکت سفر کے لیے خروج عہدہ حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ پاسپورٹ کی کم از کم مدت 3 ماہ سے زیادہ ہو۔ واضح رہے کہ خروج عہدہ کے لیے جوازات کی جانب سے پاسپورٹ کی مدت کا تعین کیا گیا ہے، کیونکہ غیر ملکی کارکن کے پاسپورٹ کا نمبر اور دیگر تفصیلات جوازات کے سسٹم میں فیڈ ہوتی ہیں۔ نیا پاسپورٹ بنانے کے بعد نئے پاسپورٹ کی تفصیلات جوازات کے سسٹم میں فیڈ کرانا لازمی ہوتا ہے۔ اس لیے بیرون مملکت خروج عہدہ پر جانے والے کے لیے لازمی ہے کہ پاسپورٹ کی مدت کم از کم 3 ماہ ہو۔ اگر جانا انتہائی ضروری ہو تو پاسپورٹ کی تجدید جلد ممکن نہ ہونے کی صورت میں سفارت خانے سے عارضی طور پر مدت میں توسیع کرائی جا سکتی ہے، جس کے بعد توسیع کی گئی مدت کا اندراج جوازات میں کرانا ممکن ہے۔ سعودی عرب میں نئے قانون کے مطابق ایگزٹ ری انٹری اور فائنل ایگزٹ کیسے نکلے گا؟ سعودی وزارت افرادی قوت نے ملازمت کے نئے قانون کے مطابق بتایا کہ ملازم کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا خروج عہدہ یعنی ایگزٹ ری انٹری اپنے طور پر نکلوا سکتا ہے، تاہم اس ویزے سے کفیل یا کمپنی کو ممکنہ نقصانات سے بچانے کے لیے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ غیر ملکی ملازم کی ویزا درخواست پر 10 روز کے اندر اعتراض ریکارڈ کرا سکتا ہے، تاہم مہلت ختم ہونے کے 5 روز کے اندر غیر ملکی کارکن خروج عہدہ ویزا نکلوا سکے گا اور وہ مؤثر ہوگا۔ وزارت افرادی قوت نے بتایا کہ ملازمت کا کانٹریکٹ ختم ہونے پر بھی غیر ملکی کارکن خروج عہدہ ویزا نہیں نکلوا سکتا۔ وزارت افرادی قوت نے بتایا کہ اگر کوئی بھی غیر ملکی ملازم خروج عہدہ یعنی چھٹی پر جاتا ہے اور واپس سعودی عرب اپنی مقررہ تاریخ تک نہیں آتا تو ایسی صورت میں وہ ویزے میں توسیع نہیں کر سکتا، اس کا اختیار صرف کفیل یا کمپنی کو ہوگا۔ وزارت افرادی قوت نے فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی ویزے سے متعلق کہا کہ فائنل ایگزٹ غیر ملکی کارکن بھی نکلوا سکتا ہے اور کمپنی یا کفیل بھی نکال سکتے ہیں۔ کمپنی یا کفیل کو 10 روز کی مہلت ہوگی، اس دوران منفی ری ایکشن نہ دینے پر غیر ملکی کارکن فائنل ایگزٹ جاری کرا سکے گا۔ فائنل ایگزٹ کا یہ ویزا اجراح کی تاریخ سے 15 روز کے لیے مؤثر ہوگا۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی ملازم ملازمت کے معاہدے کے دوران فائنل ایگزٹ پر چلا گیا تو ایسی صورت میں اسے ملازمت کے لیے سعودی عرب واپس آنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔
بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی طرف۔ سعودی عرب میں خریدی ہوئی چیز واپس یا تبدیل کرانا صارف کا حق ہے۔ وزارت تجارت نے کہا ہے کہ صارفین کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز خریدنے کے بعد اسے تبدیل کرنے یا واپس کرنے پر اسے کیا حقوق حاصل ہیں۔ وزارت تجارت نے کہا ہے کہ صارف جب اپنی گاڑی کی مینٹیننس کراتا ہے تو اسے پیش کی جانے والی خدمات کی تفصیلات معلوم کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ مینٹیننس پر اخراجات کا تخمینہ کتنا ہے، کتنا وقت درکار ہے، اسے گاڑی کب ملے گی اور جو پرزے تبدیل کیے گئے ہیں وہ بھی دکھانے چاہیے۔ اسی طرح صارف کو حق حاصل ہے کہ وہ الیکٹرانک شاپ سے خریدی جانے والی چیز 7 دن کے اندر واپس کر دے اگر اسے استعمال نہ کیا گیا ہو، جبکہ آرڈر کرانے کے 15 دن کے بعد اسے سامان نہیں ملتا تو اسے آرڈر کینسل کر کے رقم واپس کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ اسی طرح اسے خریدی ہوئی چیز تبدیل کرانے کا بھی اختیار ہے۔ اگر خریدی ہوئی چیز میں کوئی عیب ہے، نقص ہے یا مناسب نہیں ہے تو شاپ کی پالیسی کی پرواہ کیے بغیر واپس کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی طرف۔ سعودی عرب میں نمازیوں کے کرونا میں مبتلا ہونے سے 8 مساجد عارضی طور پر بند۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے 6 علاقوں میں نمازیوں کے کرونا میں مبتلا ہو جانے پر مزید 8 مساجد عارضی طور پر بند کی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت اسلامی امور نے بیان میں کہا کہ جو مساجد بند کی گئی ہیں ان میں سے 3 کا تعلق الباحر ریجن جبکہ 5 کا تعلق مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، تبوک، اسیر اور حدود شمالیہ سے ہے۔ وزارت اسلامی امور نے کہا کہ گزشتہ 37 روز کے دوران 294 مساجد عارضی طور پر بند کی گئی ہیں، ان میں سے 276 کھولی جا چکی ہیں۔ وزارت اسلامی امور نے نمازیوں اور مساجد کے منتظمین سے پھر کہا کہ وہ فرض شناسی کا مظاہرہ کریں، نمازیوں کی صحت و سلامتی کی خاطر کرونا سے بچاؤ کے لیے مقرر SOPs کی پابندی کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی طرف۔ سعودی عرب سے واپسی پر کتنی مقدار میں آب زمزم لایا جا سکتا ہے؟ سعودی عرب سے جانے والے خواہ وہ عمرہ زائرین ہو یا عام افراد، ہر ایک اپنے ساتھ آب زمزم لازمی طور پر لے جاتا ہے۔ حکومت نے آب زمزم لے جانے والوں کے لیے خصوصی انتظام کیا ہے جس کے لیے شاہ فہد زمزم پروجیکٹ قائم کیا گیا، جہاں آب زمزم کو مخصوص بوتلوں میں پیک کر کے سپلائی کیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے علاقے قدئی میں آب زمزم پروجیکٹ ایک وسیع و عریض رقبے پر قائم ہے، جہاں 10 لیٹر والی بوتل 5 ریال میں ملتی ہے۔ بین الاقوامی مسافروں کی سہولت کے لیے جدہ کے انٹرنیشنل ٹرمینلز پر زمزم سپلائی سینٹر قائم کیا گیا، جہاں سول ایویشن کی ہدایت کے مطابق مخصوص پیکٹوں میں آب زمزم مسافروں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ ایئرپورٹ پر موجود آب زمزم سپلائی سینٹر سے ایک مسافر ایک پیکٹ خرید سکتا ہے۔ آب زمزم پیکٹ خریدتے وقت سپلائی سینٹر میں مسافر کا پاسپورٹ چیک کیا جاتا ہے۔ سول ایویشن کے منظور شدہ قواعد کے تحت ہوائی اڈوں پر بنے آب زمزم سپلائی سینٹر میں 5 لیٹر کا ایک پیکٹ مسافر کو مفت لے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر پیکٹوں پر اضافی کارگو کا چارج دینا ہوگا۔ بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی طرف۔ سوشل میڈیا پر خطیر رقم کی نمائش کرنے والے غیر ملکی گرفتار۔ شمالی حدود ریجن پولیس نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی گئی تھی جس میں 2 افراد کو خطیر رقم کی نمائش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ ویڈیو دونوں افراد میں سے کسی نے اپنے اکاؤنٹ پر شیئر کی تھی، جس پر متعلقہ ادارے نے فوری طور پر شناخت کر لی۔ ترجمان نے کہا کہ رفح پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ دونوں پاکستانی ہیں جو عمر کی 4تھی اور 5ویں دہائی میں ہیں۔ ان کے قبضے سے 85,000 ریال کی رقم ضبط کر لی گئی۔ ان سے تفتیش جاری ہے، جبکہ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی اگلی خبر کی طرف۔ سعودی عرب میں انڈین ورکر نے چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ سعودی عرب کے علاقے اللیس میں ایک انڈین باشندے نے چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی ہے۔ پولیس کے مطابق ابتدائی اطلاعات سے پتہ چلا ہے کہ منگل کی صبح ایک انڈین کی لاش اس کی دکان کے سامنے پڑی پائی گئی جہاں وہ ملازمت کر رہا تھا۔ CCTV کیمروں کے معائنے سے پتہ چلا ہے کہ اس نے چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی ہے۔
پولیس نے اطلاع ملنے پر کارروائی کی اور لاش اسپتال کے سرد خانے میں محفوظ کر دی۔ پولیس اس دوران موت کے اسباب دریافت کر کے کارروائی کو آگے بڑھائے گی۔ دوستو، آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔